اچھا، اب میں جس موضوع پہ بات کرنے لگی ہوں اس کو اردو میں کہتے ہیں ابھرنا، اور انگلش میں ریزیلینس۔ ابھرنے سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں جب کوئی انسان ڈوبتا ہے نا، ڈوبنے سے ابھرنا نکلا ہے، تو وہ یہی تو نہیں سوچ لیتا نا کہ میں نے اب ڈوبے ہی رہنا ہے، وہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرتا ہے کہ میں نے اس سے واپس ابھرنا ہے۔ تو زندگی بھی بالکل اسی طرح ہے، جب جو ہمارا مین ٹاپک ہے گھریلو تشدد یا گھریلو پریشانیاں، جب بھی کوئی پریشانی ہمیں آتی ہے تو اب ہم جیسے ڈوبنے کی مثال میں نے دی ہے کہ ہم ڈوبا ہی نہیں رہنا چاہتے، ہم جتنے ہاتھ پاؤں مار سکتے ہیں مارتے ہیں، اور جب باہر نکل جاتے ہیں تو یہ تو نہیں سوچتے رہتے نا کہ ہم ایک دفعہ ڈوب گئے تھے اب ہماری زندگی ختم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم ڈوبے تھے اور اب ہم واپس ابھر کے باہر آ گئے تو اب ہم نے اس کو مینٹین کیسے رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس صلاحیت کو جب ڈوب کے ابھر کے اور اپنے آپ کو ڈوبنے ابھرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنے کو ریزیلینس کہتے ہیں۔ یہ کیسے ایک انسان اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے کہ دیکھیں جب جیسے ہمیں انسان پیدا کیا گیا ہے، ہمارے ساتھ خوشی، غم، پریشانیاں، ہنسنا، کھیلنا، رونا، دکھ، سکھ، یہ جب ہم پیدا ہوئے تھے نا تو اس کے ساتھ ہی ہم پیدا ہوئے تھے۔ تو جو بھی کوئی فیملی ہوتی ہے، اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ہمارا کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، جو ڈفرینس آف اوپینین یا اختلاف رائے ہوگا ہی نہیں، تو یہ نارمل بات نہیں ہے۔ جب ہم ذہنی طور پہ اس بات پہ تیار ہو جاتے ہیں کہ اب ہماری شادی ہونے والی ہے یا اب ہم بڑے ہو گئے یا بچے بڑے ہو گئے، تو ہمارے درمیان اختلاف تو ضرور ہوگا۔ جب وہ اختلاف ہو جائے گا تو اس سے باہر نکلنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اور باہر نکل کے اس کو مینٹین کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد جب دوبارہ زندگی میں کسی بھی جگہ کسی بھی مقام پہ اختلاف آئے گا تو اس میں سے ہم نے باہر کیسے نکلنا ہے۔ جب ہم ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نا تو پھر جب ہم ڈوب کے ابھرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے وہ اتنا بڑا شوق نہیں ہوتا، یا ساری زندگی ہم یہی نہیں سوچتے رہتے کہ ہماری زندگی میں لڑائی ہوئی تھی، پولیس کال ہوئی تھی، میں چارج ہو گیا تھا، میں چارج ہو گئی تھی، یا بچے نے اسکول میں یا چلڈرن سروسز کو میری شکایت لگا دی، اب میری زندگی یہی ہے۔ پرابلم اس وقت ہوتی ہے جب ہم اس کو اپنے دماغ کے اندر بٹھا لیتے ہیں، جب ہم یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اس کو ہماری دماغ، جسم یہ مان لیتا ہے کہ دیکھو یہ اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے، اب یہ ایک فیز زندگی میں آنا تھا، یہ آیا اور یہ چلا گیا، اب میں نے اس کو جو ہے نا آئندہ کے لیے بھی تیار رہنا ہے کہ برے میرے ساتھ زندگی میں آئیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، بچے فوت ہو جاتے ہیں، بڑا زندگی میں کرائسس آتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ کچھ عرصے بعد ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو ہم پیدا کر سکتے ہیں اپنے سوچ کو بدل کے۔ یہ اگر سوچ کے ہم فیملی شروع کریں گے کہ ہم نے کبھی لڑائی کرنی ہی نہیں ہے، بچوں نے اختلاف کرنا ہی نہیں ہے، ماں باپ نے ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے، اس وقت پرابلم ہوتی ہے۔ جب یہ سوچ لیا پہلے سے کہ پرابلمز آئیں گے، مجھے اس سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے سوچ کا انداز بدلنا ہوگا۔ سوچ کے انداز بدلنے کے لیے پہلا پوائنٹ ہے کہ ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، موت ہو سکتی ہے، کوئی زخمی ہو سکتا ہے، اور یہ سوچنا کہ ان میں سے جو ان کے حل ہیں نا، میرے کنٹرول میں کیا ہے اور میرے کنٹرول میں کیا نہیں ہے۔ جیسے کسی کو کینسر ڈائیگنوز ہو جاتا ہے، یا کسی کو بہت زندگی کی آخری قسم کی سٹیج پہ کوئی بیماری ہو جاتی ہے، اب اس کے اوپر ہمارا زیرو کنٹرول ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں۔ ہمارا کس کے اوپر کنٹرول ہے کہ جو موجودہ حالات میں نا، ان میں سے ہم اپنی بیسٹ کو، اپنے سب سے اچھا جو میرا فیز ہے، میں اس کو کیسے باہر لا سکتا ہوں۔ ان پرابلمز کو ہینڈل کرنے کے لیے جو موجودہ حالات میں میرے پاس جتنے بھی وسائل ہیں ان کو استعمال کر کے میں کیسے بہتر اپنے لیے بھی بن سکتا ہوں، اپنی ذہنی نشو و نما کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے۔ یہ اگر سوچ لیں کہ ہائی یہ تو اینڈ آف لائف ہے، اب میں اس میں سے کبھی باہر نہیں نکلوں گا، یہ تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی چیز زندگی کا آخر نہیں ہوتا۔ صدیوں سے یہ دنیا اسی طرح چل رہی ہے، آئندہ بھی چلتی رہے گی۔ ہمارا کام ہے ہم نے ایکسیپٹ کرنا، سوچ کے انداز کو بدلنا، کام کرنے کے طریقے کو بدلنا۔ اگر ایک طریقہ فیل ہو گیا تو 10 اور طریقے سوچنا کہ آخر ان میں، جس کو پرابلم سالونگ کہتے ہیں، کہ اب مشکل پڑ گئی ہے، اگر میں یہ سوچوں کہ میرے پاس جب اتنے پیسے آ جائیں گے تو میں یہ کروں گا۔ پیسے جب آئیں گے تو وہ ایک الگ بات ہے نا،
اب بھی ہمارے پاس کیا کیا وسائل ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی اس مشکل کو کیسے دور کر سکتے ہیں، ان کے اوپر غور کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اپنے جتنے وسائل ہیں، کسی سے مدد لینا، کسی کے ساتھ شیئر کرنا، اپنی فیملی، اپنے فرینڈ، اپنے کو ورکر سے، اپنی کمیونٹی سے، اپنی سٹی سے، جو ہمارے وسائل ہیں نا جن کو ریسورسز کہتے ہیں، ان میں اضافہ کرنا، ان کے بارے میں اویئرنیس کرنا کہ جب میرے اوپر مشکلیں آئیں گی یا جس طرح کی مشکلیں آئیں گی اس سے میں نے نکل کے ابھرنا کیسے ہے، اور ابھر کے میں نے اپنا بیسٹ کیسے دکھانا ہے.